ہادی کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ کریم صاحب کے آنے کی امید اگر اینی نے نہیں کی تھی تو امید ہادی کو بھی نہیں تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ جس کو کبھی ہم نے پھولوں سے بھی نہیں مارا، تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ اٹھایا بھی کیسے؟ کریم صاحب نے اینی کو بازو کے ہلکے میں لیتے دھاڑتے ہوئے کہا۔ دادا جان، بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، ہادی نے چڑھتے ہوئے کہا۔ بات جو ہے وہ میں نے سن لی اور دیکھ بھی لی۔ کیا کہا تھا تم نے؟ کہ وہ تمہارے ٹکڑوں پر پلتی ہے؟ کیا کبھی میں نے ایسا کہا کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو؟ تم نے اس کی تربیت کو نشانہ بنایا۔ برخوردار، شاید تم بھول رہے ہو کہ تمہاری بھی تربیت ہم نے ہی کی ہے، اور مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ ہماری تربیت میں کہیں کمی رہ گئی۔ ہادی ان کی بات پر تڑپ کر رہ گیا۔ اینی ان کی باتوں پر اور زور و شور سے رونے لگ گئی۔ یہ احساس شرمندگی کا باعث تھا کہ کریم صاحب کو اس کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ کریم صاحب اینی کو لیتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف چل دیے۔ اینی کو بیڈ پر بٹھا کے کریم صاحب نے اینی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ تنہائی ملتے ہی اینی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی تو اسے اپنے آپ کو یقین دلانے میں بہت وقت لگا تھا کہ جس کو شروع سے دل کے تخت پر بٹھایا تھا وہ تو اس کا تھا ہی نہیں۔ ہادی کی بے وفائی، اپنی ذلت، بابا جان کریم صاحب کی شرمندگی، آخر کس کس کو روتی وہ؟ کریم صاحب کے جانے کے بعد وہ روتی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی۔ ہاں، ایک اللہ ہی تو تھا جو اس کی ہر دعا سن لیتا تھا، جس کے سامنے وہ اپنا دل کھول کے رکھ دیتی تھی۔ اینی فوراً وضو کرنے پڑی۔ وضو کرنے کے وقت پانی کے چھینٹے منہ پہ ڈالتے ہوئے اس کی جلتی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی۔ چائے نماز پر کھڑے سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چاندی جیسا چہرہ چمک رہا تھا۔ ہر کام نہایت پھرتی سے کرنے والی اینی رب کے حضور نہایت عاجزی سے جھکی ہوئی تھی۔ بہت آرام سے عبادت کر رہی تھی۔ اس کے ہر عمل میں ٹھہراؤ تھا، جیسے اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہ ہو۔ نماز پڑھ کر جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر اسے رونا آ گیا تھا۔ کیا مانگتی وہ اپنے رب سے؟ ہادی تو اب اس کا تھا ہی نہیں۔ یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ ہادی کی محبت میرے دل سے نکال دے، مجھے مانگنا نہیں آتا، بن مانگی مرادیں عطا فرما۔ یا اللہ اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ تو عظیم ہے، دو جہانوں کا بادشاہ ہے، تو سب جانتا ہے، میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے وہ دینا۔ میرے اس عمل سے میرے بابا جان کو بہت تکلیف پہنچی ہے، پلیز یا اللہ مجھے معاف فرمانا، مجھے ہمت دینا کہ میں ان کا سامنا کر سکوں۔ بے شک یا اللہ، میرے ددیال والوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا، میرے والد نے میرے سے قطع تعلق رکھا، پھر بھی میں ان کی لمبی عمر اور صحت کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ مجھے ہمت دینا کہ میں اپنی ماں کو انصاف دلا سکوں۔ نماز پڑھنے کے بعد اینی اپنی بیلکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی اور نیچے لان میں نظر ڈالی جہاں کریم صاحب اپنی نماز کے بعد چہل قدمی کرتے تھے، مگر آج لان خالی تھا۔ یہ دیکھ کر اینی کے دل میں شدت سے تکلیف ہوئی۔ اس نے ایسا کب چاہا تھا کہ اس کے کسی بھی عمل سے کریم صاحب کو تکلیف ہو؟ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے اپنے رب سے صبر مانگا تھا اور اب ہر کام اسے صبر سے ہی کرنا تھا۔ نئے سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ اس نے اپنی نئی زندگی کے آغاز کے عہد باندھے اور اپنی وجہ سے اپنے گھر والوں کی آنکھ میں ایک بھی آنسو نہ آنے کا عہد پانا۔ یہی تو تھی وہ جو اپنے راز و نیاز اللہ سے کرتی اور نئے دن کے ساتھ نئے عہد باندھتی، کیونکہ وہ اللہ کی لاڈلی تھی۔ آفس میں اس وقت پن ڈراپ سائلنس تھی۔ لائٹس آف ہونے اور شیشوں پر فولڈز ہونے کی وجہ اس وقت نیم اندھیرا تھا۔ جب ناکنگ کریے بخش اندر داخل ہوا۔ کہو بخش، کیا خبر ہے میڈم کی؟ ارمان نے ریوالونگ چیئر پر جھولتے ہوئے کہا۔ سر، اطلاعات کے مطابق میم کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ ویل ڈن بخش، انتظامات کی پوری تیاری ہے؟ جی سر، بخش نے مستعدی سے کہا۔ تمہاری میڈم سے دوری رہنا ناگزیر ہے بخش، تیاری کرواؤ۔ وقت آ گیا ہے سویٹ ہارٹ کہ آپ کو ملاقات کا شرف بخشا جائے، ارمان نے گلاس ونڈو کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ گلاس ونڈو سے فولڈز ہٹتے ہی روشنی ارمان کے منہ پر چھن سے پڑی، جس کے چہرے پر اگلے لاہے عمل کو سوچتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ثانیہ اور اریبہ لیکچر فری ہونے کی وجہ سے یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی علیشہ اور ارمان کے رشتہ طے ہونے کی خبر پر تبصرہ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ سموسے کے مزے اڑا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ارمان بھائی مان جائیں گے علیشہ کے ساتھ شادی کرنے پر؟ ثانیہ نے اریبہ سے دریافت کیا۔ کبھی بھی نہیں، ارمان بھائی اپنے ڈول کے لیے ساری زندگی کمارے رہ سکتے ہیں مگر علیشہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ اریبہ نے دانشوروں کی طرح سر دھنتے ہوئے کہا اور سموسے کا بڑا سا لقمہ منہ میں ٹھوسا۔ ثانیہ بھی اس کی بات سے 100% اتفاق کرتی تھی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھی جب انم بڑھاؤں کی طرح چھلانگ لگا کر ان کے بیچ بیٹھا دونوں کی اچھل کر حلق میں آ گئے، جبکہ اریبہ کا سموسہ پیٹ سے نکل کر حلق میں پھنس گیا۔ اریبہ کو زور سے اچھو لگا۔ انم کا ہنس کر برا حال تھا۔ دونوں لڑکیوں نے اسے تیروں سے دیکھا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ انم نے معصوم بندے کہا۔ کیا کیا؟ بےہودہ انسان، اگر ہماری جان نکل جاتی تو؟ تم لوگوں کی جان اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے؟
ارحم نے مزہ لیتے ہوئے کہا، چلو پھر میں تم لوگوں کے پاس پٹاخہ چلا دیا کروں گا تاکہ تم لوگ اللہ کو جلدی پیاری ہو جاؤ۔ ارحم نے نیا شوشہ چھوڑا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے بھی تو بتاؤ، ارحم نے اریبہ کا سموسہ چکھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف تھے جب ان کے سامنے ایک لڑکی بے ہوش ہونے لگی۔ ثانیہ نے فٹافٹ اٹھ کر اس کو سہارا دیا۔ وہ دونوں بھی اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ جی ہم ٹھیک ہیں، بس تھوڑا سا چکر آ گیا تھا۔ تھینکس، ہم چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چلتی اسے پھر ایک زور کا چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اریبہ اور ثانیہ نے مل کر اسے سنبھالا۔ ہم انہیں کلینک لے کر جانا چاہیے، ارحم نے مشورہ دیا۔ اریبہ اور ثانیہ نے ارحم کی بات سے اتفاق کیا اور اس لڑکی کو لیتے ہوئے ارحم کی تقلید میں کلینک کی طرف چل دیے۔ اینی فریش سے گیلے بالوں میں کیچڑ لگائے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ نیچے افراتفری اپنے عروج پر تھی اور ساتھ ساتھ زرینہ بیگم کی دعائیاں بھی۔ چکر کیا ہے؟ اینی نے علی سے اشاروں میں پوچھا۔ علی نے اشاروں سے ریڈ زون کا بتایا۔ اینی سانس بھرتے ہوئے آگے آئی اور زرینہ ہی کے گلے لگتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہماری زہرا جبی، آج کس کے ستارے گردش میں ہے؟ لڑکی، یہ کوئی ٹائم ہے اٹھنے کا؟ زرینہ بی نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ سوری نانو، وہ ہم رات کو لیٹ سوئے تھے تو اس لیے آنکھ دیر سے کھلی۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ زرینہ بی نے فوراً اس کا منہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ جب انہیں اس کے تیز بخار کا احساس ہوا اور آنکھیں بھی سوجی ہوئی لگی۔ اتنا تیز بخار؟ غضب خدا کا، آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں؟ کیا تم رو رہی تھی رات کو؟ زرینہ بیگم نے تفتیشی لہجے میں پوچھا۔ اور ادھر تمہارے بابا جان بھی کمرے سے نہیں نکل رہے تھے، بستر پر پڑے ہیں؟ زرینہ بی نے کریم صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زرینہ بی کی بات پر سبھی اینی کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سبھی پریشان ہو اٹھے۔ اس چھوٹی سی چڑیا میں یہ تو جان تھی سب کی۔ اس کے تیز بخار پر سب تڑپ اٹھے۔ اتنی محبتوں پر اینی کی آنکھیں نم ہوئی تھی اور اپنے عہد کو پختہ کیا۔ نہیں، ہم بڑے ڈھیٹ جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، اینی نے ہوا میں بات اڑاتے ہوئے کہا۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، اس کے ماموں نے فوراً اسے ٹوکا۔ بابا جان باہر کیوں نہیں آئے؟ اینی نے ان کی بات ٹالتے ہوئے کریم صاحب کی بات دریافت کیا۔ پتہ نہیں، صبح سے کمرے میں دب کے بیٹھے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں بس ہمیں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ سب باری باری جا کر ہوا ہے مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ زرینہ بیگم جو آگے ہی بھری بیٹھی تھی اینی کی بات سن کر بولی، ہم جا کے دیکھتے ہیں، اینی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا پہلے کچھ کھا لو، زرینہ بی کو اس کی صحت کی فکر ہوئی۔ نہیں، ہم اپنے مسٹر ہسبینڈ کے ساتھ ہی کھائیں گے، اینی انہیں منع کرتے ہوئے کریم صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ اینی نے کریم صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ ٹھک ٹھک۔ آخر میں کتنی دفعہ تم لوگوں سے کہوں کہ مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے کھانا نہیں کھانا ابھی، کریم صاحب جھنجھلائے ہوئے بولے۔ اس کا مطلب کہ یونی کے پہلے دن ہی ہمیں بھوکا جانا پڑے گا، اینی نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اینی تم، کریم صاحب اینی کی آواز سن کر ٹھٹ گئے۔ کیا ہم اندر آ جائیں؟ اینی نے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے کریم صاحب سے آنے کی اجازت مانگی۔ تمہیں ہمارے کمرے میں آنے کے لیے کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ ان کے اجنبی لہجے پر اینی کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ اینی نے آنکھیں جھپک کر اپنے آنسو کو اندر اتارنے کی کوشش کی مگر ناکام ٹھہری۔ بابا جان کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ اگر آپ ناراض ہیں تو ہمیں سزا دیں مگر یوں بے رخی کے مار نہ ماریں، اینی نے کریم صاحب کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ کریم صاحب اینی کے بھیگے لہجے پر تڑپ کر رہ گئے اور فٹافٹ اٹھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ کریم صاحب کو آج ادراک ہوا تھا کہ وہ تو اینی سے سختی سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، بس اینی کے 2 آنسو کی مار تھی ان کی سختی۔ میرے بچے میری بات غور سے سنو، ان قیمتی موتیوں کو کبھی کسی ناقدر شخص کے آگے بھی بمود مت کرنا، یہ اس کے لیے سنبھال کے رکھو جو اس کی قدر کر سکے۔ بابا جان آپ ہم سے خفا تو نہیں ہے نا اب؟ اینی نے دل میں خوف لیے پوچھا۔ نہیں میرے بچے نہیں، میں آپ سے خفا نہیں، بس اس بات کا دکھ ہے کہ آپ نے مجھ سے اپنے دل کی بات نہیں کہی، اگر کہی ہوتی تو میں ہادی کو کہیں اور دیکھنے بھی نہ دیتا، کریم صاحب نے افسردہ لہجے میں کہا۔ بابا جان کیا آپ سچ میں میرے لیے ایسا کرتے؟ اینی نے حسرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا کچھ نہ تھا اس کے لہجے میں؟ جی میرا بچہ میں ایسا ہی کرتا، کوئی شک؟ کریم صاحب نے شفیق لہجے میں کہا۔ اینی نے آنکھوں میں دنیا جہاں کا پیار لیے اس بزرگ شخص کو دیکھا۔ کیا تھا یہ شخص جو اس کی ہر بات بن کہے جان جاتا تھا، اس کا ہر کہا فرض کی طرح مانتا تھا؟ کیا اس شخص سے بڑھ کر کوئی اسے چاہ سکتا تھا؟ یقیناً کوئی بھی نہیں۔ اینی اگر اس شخص کے صدقے پوری زندگی گزار دیتی تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوتا، اگر وہ شخص اس سے جان بھی مانگ لیتا تو اسے خوشی خوشی دے دیتی، مگر اب جب میں نے ہادی کا رویہ تمہارے ساتھ دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ تمہارے لائق نہیں۔ بیچ چوراہے میں بے عزت کرنے والے لوگ بھی کبھی عزت کے محافظ ہوتے ہیں؟ نہیں۔ میں پوری رات اس بارے میں سوچتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہمسفر ڈیزرو کرتی ہو۔ میں ہادی کو تمہارے لائق نہیں سمجھتا، میرا یقین کرو میں تمہارے لیے اس سے بھی بڑھ کر اچھا لڑکا ڈھونڈوں گا جو تمہاری عزت کرے، حفاظت کرے، تمہارا ہر کہا اپنی آنکھوں پر رکھے۔ کریم صاحب اینی کو دیکھتے ہوئے اچانک چونکے۔ کیا تمہیں میرے فیصلے سے کوئی اعتراض ہے؟ کریم صاحب نے امید لیے لہجے میں پوچھا۔ اس شخص کے لیے تو وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہ کرتی، یہ تو پھر ایک بات تھی۔ یور وشز مائی کمانڈ سر، اینی نے سلوٹ مارتے ہوئے شوق لہجے میں کہا۔ وہ الگ بات ہے کہ دل اندر اس بات پر چلایا تھا، کرلایا تھا۔
کریم صاحب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور فخریہ لہجے میں اسے دیکھا. اب ہم ناشتے کے لیے چلیں, میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. اینی انہیں لیے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دی. ناشتہ کر کے اینی ہانیہ اور مشال کے ساتھ یونیورسٹی کے پہلے دن کے لیے نکل پڑی. ہانیہ اور مشال BS انگلش کے 3rd سیمسٹر میں تھی, جبکہ اینی 7th سیمسٹر میں تھی. اینی جب پر یونیورسٹی پہنچی تو ہر جگہ کو دلچسپی سے دیکھنے لگی. یہ یونیورسٹی باہر کی یونیورسٹی جتنی بڑی تو نہیں تھی, لیکن بہت خوبصورت تھی. ہر جگہ رنگوں کا سیلاب امڑ آیا تھا. کہیں چنچل کپل بیٹھے تھے تو کہیں دوستوں کے جھنڈ اکٹھے مذاق کر رہے تھے. اینی کو لگا کہ یونیورسٹی اس کے دکھ کو بالکل تو نہیں, لیکن کچھ حد تک کم ضرور کر دے گی. ثانیہ اور مشال اپنی کلاس لینے چلی گئی, جبکہ اینی گھوم پھر کر یونیورسٹی دیکھنے لگی. جب اس کی نظر ایک دلچسپ جوڑے پر ٹکی. تمہیں پتہ بھی ہے کتنی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر؟ وہ لڑکا اترا کر بولا. ہاں, جب تم ایک ہفتہ نہیں نہاؤ گے تو وہ منہ سن کر مر ہی جائیں گی. لڑکی نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا. تم جلتی ہو مجھ سے, جل ککڑی, لڑکے نے جلے انداز میں کہا. اینی کو یہ کیوٹ کپل بہت اچھا لگا. اسے ان کی نوک جھوک سن کر بہت مزہ آیا, مگر اس کا دھیان آنے والی کال پر اٹکا. جب وہ کال سن کر فارغ ہوئی تو وہ کپل جا چکا تھا. اس نے سر جھٹکا اور کہیں چلی گئی. یونیورسٹی سے 20 منٹ کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل تھا جو گھنے اور تناور درختوں سے گھرا ہوا تھا. ہر طرف ہو کا عالم تھا. کہیں دور سے کچھ جانوروں کی خوفناک سی آوازیں آ رہی تھی. ایسے میں اچانک گھنے جنگل میں کسی کے چلنے کی اور ساتھ کچھ گھسیٹنے کی چاپ پیدا ہوئی. وہ جو کوئی بھی تھا جنگل کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا. جب وہ ایک مقام کے سامنے رک گیا, اس کے سامنے 4 تناور درختوں میں ایک بڑا لیکن خستہ سا ٹری ہاؤس برجمان تھا. اس ٹری ہاؤس کی چھت تکونی تھی. پہلے اس نقاب پوش نے چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھا, پھر ہاکی دھکیلتے ہوئے ٹری ہاؤس کی سیڑھیوں تک پہنچا. دروازے پر پہنچ کر اس نے لمحے کو بیل کی طرف دیکھا. بیرونی دروازے کے پاس ایک ہاتھ کے سائز کی رنگ بیل کا زنگ آلود بورڈ لگا تھا. چند پل بیل کو دیکھنے کے بعد اس نے زنگ آلود بیل بورڈ کا ڈھکنا کھولا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھتے ہی زنگ آلود دروازہ, جو بظاہر دیکھنے میں تو لکڑی کا تھا لیکن اصل میں وہ لوہے کا گیٹ تھا, اس کے ہاتھ رکھتے ہی ایک طرف کو سرک گیا. اس نقاب پوش کے اندر داخل ہوتے ہی ایک میکینک کی آواز نے اس کا استقبال کیا. ویلکم ایول ڈیڈ. تھینکس لورا, اس کی سرد آواز گونجی. یہ ٹری ہاؤس باہر سے دیکھنے میں جتنا خستہ حال تھا, اندر سے اتنا ہی ویل فرنشڈ اور الیکٹرانک چیزوں سے آراستہ تھا. یہاں ہر قسم کی سہولت میسر تھی. وہ نقاب پوش آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور باہر کا انتظار کرنے لگا. دھند نے تمام تناور درختوں کو گھیرا ہوا تھا. ایک ہو کا عالم تھا. اس جنگل کو دیکھتے ہی خوف آتا تھا, مگر وہ ایسے کھڑا تھا جیسے برسوں سے یہاں آنے کی عادت ہو. اس کی آواز اتنی سرد تھی, اس سے دوگنی. اس کی آنکھیں چمکدار تھیں, جسے کچھ پا لینے کا جنون ہو. دفتن اس کا فون چنگاڑا. اس نے فون کو کوف سے دیکھا. وہ ایک گہری سوچ میں تھا, اس لیے اسے یہ مداخلت پسند نہیں آئی تھی. وہ دھیمے چال چلتا ہوا میز کے قریب گیا. فون پر کالر کا نام جگمگا رہا تھا. وہ کالر کا نام دیکھ کر ٹھٹکا اور فون اٹینڈ کیا. ایول ڈیڈ, سامنے والے نے تصدیق کی. کام کی بات پر آؤ, اس کے اکھڑ انداز سے. سامنے والے کو اس کے ایول ڈیڈ ہونے کا یقین ہوا. سامنے والے نے سانس بھرتے ہوئے اسے کام سے آگاہ کیا. وقت, ایول ڈیڈ نے پوچھا. 16 تاریخ یعنی آج کا ہو جانا چاہیے. کام ہو گیا سمجھو, بس کیمرے ہیک کر دینا. یہ کہتے ہی اس نے ٹھک سے فون رکھ دیا. اب اس کی آنکھوں میں شکار کو پا لینے کی چمک تھی. کام سے فارغ ہو کر اینی گراؤنڈ میں ٹہلنے لگی. جب اسے زور کا چکر آیا, اس سے پہلے کہ وہ گرتی, سامنے والی لڑکی نے اسے تھام لیا. تھینک یو, اب ہم ٹھیک ہیں, ہم چلتے ہیں. اینی شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھی. اب 2 ہی قدم چلتی تھی کہ پھر زور کا چکر آیا. اس سے پہلے کہ وہ گرتی, سامنے والی لڑکی اور اس کے ساتھی نے اسے گرنے سے بچایا اور اسے کلینک لے گئی. ٹریٹمنٹ کے بعد اینی کافی بہتر لگ رہی تھی. آپ کو کوئی ڈپریشن ہے؟ سامنے والی لڑکی نے دریافت کیا. نہیں, اب بالکل ٹھیک ہے. اینی کو سامنے والی لڑکی بہت کیوٹ لگی تھی. اس کے گال کھینچتے ہوئے جواب دیا. اپنی تعریف پر وہ لڑکی سرخ ہوئی. تم لوگوں نے اپنا نام نہیں بتایا. اینی نے دریافت کیا. میں ثانیہ ہوں اور یہ اریبہ. ثانیہ نے اپنا اور اریبہ کا تعارف کروایا. ان تینوں کی دوستی بہت جلدی ہو گئی تھی. انہوں نے اینی کو یونی کے گیٹ کے سامنے اتارا. اگر آپ کہتی ہو تو آپ کو گھر ڈراپ کر دیتے ہیں. نہیں, سی کوئی ضرورت نہیں, ہم اپنے کزن کے ساتھ آئے تھے اور ان کے ساتھ جائیں گے. اینی نے سہولت سے انکار کیا. ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہانیہ لوگوں کا انتظار کرے یا چلی جائے, کیونکہ اس کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی, جب کسی نے اسے پیچھے سے دبوچا اور اس کی ناک پر کلوروفارم بھرا رومال رکھ دیا. اس سے پہلے اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا, اسے ایک سرگوشی نما آواز سنائی دی. سو جاؤ سلیپنگ بیوٹی. اینی کی غنودگی چھٹی تو اس نے دیکھا وہ ایک کمرے میں بند ہے. اس کا دماغ ابھی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا. منظر الگ تھا. ایک دفعہ پھر غنودگی چھانے لگی اور اینی پھر نیند میں چلی گئی.
ثانیہ کو چند ضروری کتابیں چاہیے تھیں، اس لیے وہ ارمان کے ساتھ لائبریری آئی تھی۔ ثانیہ کو بھی وقت تھا، اس لیے ارمان باہر ٹہل رہا تھا۔ جب اس کا فون بجا، ارمان نے کال اٹینڈ کی۔ ہاں بولو بخش۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے اس کے دل و دماغ کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ میں آ رہا ہوں، یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور لمحے میں گاڑی لے کر نکلا۔ اس کی منزل بہت قریب تھی۔ اینی ایک دفعہ پھر ہوش کی دنیا میں آئی تو دیکھا وہ اپنے کمرے میں نہیں۔ یہ جگہ اسے انجان لگی، لیکن وہ کہاں تھی اور وہ کسی اور جگہ کیا کر رہی تھی؟ اسے کہیں اور کیوں لایا گیا تھا؟ اور اگلی بار سوچنے کے لیے وہ ہوش میں نہ رہی۔ سربراہی صوفے پر کریم صاحب برجمان تھے، جبکہ ان کے ساتھ والے صوفے پر عدل اور عدیل صاحب بیٹھے تھے، اور دائیں طرف ان کی بیگم زرینہ بھی اپنی بہوئیں راحت اور فرحت کے ساتھ برجمان تھی۔ سب چائے کے ساتھ ساتھ باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب ینگ جنریشن اندر داخل ہوئی۔ ماہرہ، مشال اور ہانیہ آگے آگے، جبکہ کبیر اور علی ان کے پیچھے داخل ہوئے۔ سب آ کر صوفہ پر نڈھال ہو کر گر گئے۔ کبھی انسانوں کی طرح بھی آ جایا کرو، جب دیکھو بندروں کی طرح اچھلتے کودتے آتے ہو۔ زرینہ بیگم نے ان کے لتے لیے۔ ینگ جنریشن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سب اسنیکس اور پکوڑوں پر ٹوٹ پڑے۔ کریم صاحب ان کو غور سے دیکھ رہے تھے، جب برداشت نہ ہوا تو بول پڑے، اینی کی طرح تم لوگوں کے ساتھ گئی تھی نا؟ تو پھر کیا اینی ابھی واپس نہیں آئی؟ ماہرہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کیا وہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں تھی؟ علی نے باقی لڑکیوں سے دریافت کیا، جس کے جواب میں انہوں نے نام سر ہلا دیا۔ جب وہ تم لوگوں کے ساتھ آئی ہی نہیں تو تم لوگوں نے ہمیں تبھی کیوں نہ بتایا؟ علی نے ان کو ڈپٹا۔ ہم نے اسے بہت ڈپٹا، لیکن وہ ہمیں نہیں ملی۔ ہم نے اسے کال بھی کی لیکن اس نے اٹھائی نہیں۔ ہمیں لگا شاید وہ گھر چلی گئی ہوگی۔ لڑکیاں اینی کی غیر موجودگی پر رونے کی ہوئی، اور مرد حضرات بھی ایک دم پریشان نظر آنے لگے۔ کیا یہ طے نہیں ہوا تھا کہ تم لوگ ساتھ جاؤ گے تو واپس بھی ساتھ ہی لوٹو گے؟ تو پھر تم لوگ اس کے بغیر کیوں آ گئے؟ کریم صاحب نے کرکتے ہوئے کہا۔ سب ایک دم پریشان نظر آنے لگے۔ علی اور کبیر اینی کو ڈھونڈنے نکلے۔ عادل اور عدیل صاحب بھی اینی کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب 8:30 بجے تک ان میں سے کوئی گھر نہ پہنچا تو کریم صاحب کی صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور خود اینی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ پیچھے سب انہیں روکتے رہ گئے مگر وہ نہ رکے۔ کریم صاحب نے آس پاس کی گلیوں کا چپا چھان مارا مگر اینی کا پتہ نہ چلا۔ آخر وہ تھک ہار کر ایک جگہ رک گئے۔ جب انہیں اپنے پیچھے کسی کے وجود کا احساس ہوا، اس سے پہلے کہ وہ مڑتے، انہیں بہت دیر ہو گئی تھی۔ کوئی انہیں بے ہوش کر چکا تھا۔ اگر ان کی زندگی میں کیا ہونے والا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب اینی کی غنودگی چھٹ چکی تھی اور اس کا ذہن مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس کی نظر چھت پر پڑی، پھر سامنے اور پھر چاروں طرف۔ یہ وہ کس جگہ پر آ گئی تھی؟ اسے بالکل علم نہ تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے ہاتھ بیٹ کے کنارے سے رسیوں سے بندھے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بندے ہاتھوں کو، پیروں کو دیکھا۔ اس کو علم نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سے یہاں پر ہے۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، کوئی ہے؟ کوئی سن رہا ہے ہمیں باہر نکالو، کوئی تو ہماری مدد کرو۔ اینی کا دل بیٹھا جا رہا تھا آگے آنے والے وقت کا سوچ کے۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر چیختی رہتی۔ جب اسے کسی کے آنے کی آواز آئی اور ساتھ لاک کھولنے کی، والد نے دروازہ کھولا۔ اینی کی جب اس شخص پر نظر پڑی تو وہ شدید بے یقینی کا شکار ہوئی۔ اسے اس سب کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اینی کا منہ کھل گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم؟ اینی نے شدید حیرت سے کہا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ 2 دفعہ ٹکرانے کے بعد اس نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہوگا، مگر اسے یہ بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اسے اغوا کر لے گا۔ جی ہاں، صحیح سمجھے آپ، آنے والا ارمان شاہی تھا۔ جی میں۔ تم تو بہت جلدی پہچان گئی مجھے۔ اچھا لگا مجھے جان کر، اور آگے سے تمہاری سوچیں بھی مجھ تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ وہ ایسے سرد انداز میں بات کرتا ہوا ایک پوزیسو انسان ہی لگ رہا تھا۔ تمہیں ہر بات مذاق لگتی ہے؟ اینی نے غراتے ہوئے کہا۔ مجھے بات گھما پھرا کر کرنے کی عادت نہیں، اس لیے سیدھی طرح کام پر آتا ہوں۔ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، نکاح خواہ آتا ہی ہوگا۔ ارمان نے اینی کے سر پر بم گرایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ اینی کا تو میٹر ہی شارٹ ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ تم ہمیں کھولو، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ ہم تمہارا حشر خراب کر دیں گے۔ اینی نے رسیاں توڑنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش دیکھ کر ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی۔ کوشش بیکار ہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں میرا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اینی کے تو سر پہ لگی تلوں پہ بجھی۔ تم جانتے نہیں ہو تم کس سے الجھ رہے ہو۔ ہم تمہیں آخری موقع دے رہے ہیں، ہمیں کھول دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ جال میں پھنسے ہونے کے باوجود بھی اس کی شیرنی دھمکی دینے سے پاس نہیں آئی تھی۔ ارمان اس کی جرأت پر عشق کر اٹھا۔ صحیح کہا ہے کسی نے، there is no one better for a lion than a lioness۔ ارمان لائبریری سے اجلت میں نکلا۔ سعد دبیر کو کال ملائی۔ کہاں ہے تو؟ ارمان نے دریافت کیا۔ ماں دولت، تم ہوٹس میں کافی اور برگر نوش فرما رہے ہو؟ اس سے بھی بھلا کسی سیدھے جواب کی امید کی جا سکتی تھی۔ ابھی آ سکتا ہے؟ ارمان نے دریافت کیا۔ خیریت؟ ثانیہ کو لائبریری سے پک کر کے گھر ڈراپ کر دے۔
مگر میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ دبیر نے مسئلہ بیان کیا۔ اور مجھے کیا ملے گا؟ آخر میں اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ میرے نکاح کے چھوارے، ارمان نے سیریس لہجے میں کہا۔ اتنے ٹھنڈے جوک پر ہنس ہنس کر میرے پھیپھڑے باہر آ گئے۔ آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس دبیر، ثانیہ کو گھر ڈراپ کر کے میرے بھیجے گئے ایڈریس پر مولوی سمیت پہنچ جاؤ۔ ارمان نے سخت لہجے میں وارننگ دے کر فون بند کر دیا۔ ارمان کے سیریس لہجے پر زبیر کو اپنی ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی نظر آئیں اور پیٹ میں جانے والا برگر حلق میں پھنس گیا۔ دبیر نے بمشکل برگر نکالا اور باہر دوڑا۔ اللہ ہی پوچھے تجھے ارمان۔ ثانیہ باہر آئی تو دیکھا نہ ارمان تھا اور نہ ہی گاڑی۔ پریشان ہوتے ہوئے اس نے ارمان کو کال ملائی۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ گاڑی بھی نظر نہیں آ رही۔ گڑیا مجھے ضروری کام سے آنا پڑا، اس لیے میں نے اپنے دوست کو بھیجا ہے، وہ تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ میرا جگری یار ہے۔ میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے اپنی منزل مل جائے۔ اوکے بھائی، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ ثانیہ نے دل سے اپنے بھائی کے لیے دعا کی۔ ثانیہ ارمان کے دوست کا انتظار کر رہی تھی جب اس نے سامنے ایک لڑکے کو رکتے دیکھا۔ ثانیہ نے اس کو مشہور نظروں سے دیکھا۔ وہ نوجوان 3 پیس میں سوٹڈ بوٹڈ، چہرے پر چشمہ لگائے، بال جل سے جمائے کھڑا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس اجنبی نے دریافت کیا۔ جی؟ ثانیہ نے اس اجنبی شخص کو ہکا بکا دیکھا جو پہلی ہی ملاقات میں اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ اس کو کوئی لفنگا سمجھی تھی۔ میں نے آپ کا نام پوچھا ہے، دبیر نے اپنا سوال دہراتے ہوئے کہا۔ ثانیہ اندر سے گھبرا گئی لیکن باہر سے نڈر بنتے ہوئے کہا، دیکھیے مجھے اکیلا مت سمجھے، اگر مجھے چھیڑنے کی کوشش کی تو میں لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کو 100 جوتے پڑواؤں گی۔ دبیر منہ کھولے اس میٹھی تیکھی مرچ کو دیکھ کے گیا جو اسے پتہ نہیں لفنگا سمجھ رہی تھی۔ جی، میٹھی تیکھی مرچی لقب دیا تھا ہمارے دبیر خان نے ثانیہ شاہ کو۔ دبیر کو تو صدمے سے پورا منہ کھل گیا۔ یہ لڑکی اس کی گڈ لکنگ پرسنالٹی کو کیسے لفنگے سے تشبیہ دے رہی تھی؟ محترمہ، مجھے ارمان نے لینے بھیجا ہے، دبیر نے ارمان سے مشابہت رکھتی لڑکی کو کہا۔ دبیر کو یہ سرخ و سفید پھولے گالوں اور کانسی آنکھوں والی لڑکی پہلی ہی نظر میں پٹر پٹر کرنے والی چابی کی گڑیا لگی۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ کو بھائی نے بھیجا ہے؟ کیا پتا آپ نے ہماری باتیں سن لی ہوں؟ دبیر حیران رہ گیا۔ مطلب اتنی بے اعتباری؟ مطلب حد ہی ہو گئی۔ محترمہ، اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو اپنے بھائی کو کال کر کے تصدیق کر سکتی ہیں، دبیر نے جل کر کہا۔ ثانیہ نے ارمان کو کال ملائی۔ جی گڑیا، میں نے ہی دبیر کو بھیجا ہے۔ ثانیہ ارمان کی تصدیق کرنے پر کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس طرف دبیر اس کی شرمندگی کم کرنے کے لیے بولا تھا۔ ثانیہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دبیر نے اسے گھر کے آگے ڈراپ کیا۔ تھینکس اینڈ سوری، میں نے آپ پر شک کیا۔ اٹس اوکے، جو کچھ بھی تھا، لیکن دبیر کو یہ مومی گڑیا دل میں گھر کر گئی تھی۔ اب اسے اپنی دوسری ملاقات کے بارے میں پلان کرنا تھا اور ارمان کا آرڈر یاد آتے ہی فٹافٹ مولوی کو لینے دوڑا۔ ابھی وہ اور عینی بات کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ارمان نے باہر دیکھا تو دبیر تھا اور مولوی بھی آ چکا تھا۔ ارمان اندر آ کر عینی کے بازو کھولنے لگا۔ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، میں تو پہلے ہی یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ ارمان نے اسے اور جلایا۔ ارمان اسے کھولتے ہی مڑا۔ عینی نے ادھر ادھر دیکھا تاکہ اس پر کسی چیز سے حملہ کر سکے، اور دوسری جانب اسے فروٹس میں پڑا ہوا چاقو نظر آیا۔ اس نے چپکے سے وہ نکالا اور ارمان کے پیچھے آ کر اس پر وار کرنے لگی، اس سے پہلے کہ عینی اس پر وار کرتی۔ سوئٹ ہارٹ، کیا تم اپنے بابا جان سے نہیں ملنا چاہو گی؟ ارمان کی سرد آواز گونجی۔ عینی کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ارمان نے اسے ایک ویڈیو دکھائی جس میں کریم صاحب ایک کرسی سے رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور ان کے سر پر کسی نے بندوق تانی رکھی تھی۔ وہ بے ہوش تھے۔ کریم صاحب کو اس حالت میں دیکھ کر عینی کی جان پر بنائی۔ اس نے فوراً ارمان سے فون جھپٹا۔ یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے بابا جان کو ایسے کیوں پکڑا ہے؟ عینی دھاڑی۔ وہ کیا ہے نا سوئٹ ہارٹ کہ تم اس طرح تو مانتی نہیں، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ تمہاری ایک ہاں تمہارے بابا جان کو بچا سکتی ہے اور تمہاری نہ۔ ارمان خاموش ہو گیا۔ نا کا مطلب عینی اچھے سے جان گئی تھی۔ تو ڈیئر، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عینی نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک طرف اس کے بابا جان تھے اور دوسری طرف اس کا زندگی کا اہم فیصلہ۔ عینی کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ہم تم سے محبت نہیں کرتے، ہم کسی اور سے پیار کرتے ہیں، عینی نے آخری حربہ آزمایا۔ یہ سنتے ہی ارمان کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکنے لگی۔ اس نے عینی کا منہ دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ پھر کہو، کیا کہا؟ ارمان غرایا۔ ہم تم سے نہیں، ہادی سے محبت کرتے ہیں، عینی نے تمسخرانہ انداز میں اسے اور جلایا۔ عینی کو لگا شاید وہ یہ سب جان کر اسے جانے دے گا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ارمان غصے سے عینی کو گھورتا گیا۔ 1 پل، 2 پل، 3 پل، اور پھر جھٹکے سے عینی کو چھوڑا اور فون پر اپنے آدمی کو ہدایت دی، مار دو اس کو۔ اس کی اس حرکت پر عینی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس کی حواس کھونے کو تھے جب وہ اس شخص کی گن لوڈ کرنے سے ہوش میں آئی۔ نہیں نہیں پلیز نہیں، ایسا مت کرو، عینی گڑ گڑائی۔ تم نے میرا کہا مانا جو میں تمہارا مانوں؟ نہیں پلیز نہیں، تم جو کہو گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں آخر، عینی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اور بالآخر ارمان نے اس شخص کو روکنے کو کہا جو بس فائر کرنے ہی والا تھا۔ عینی کی جان میں جان آئی۔ نکاح کے لیے چپ چاپ تیار ہو جانا، ورنہ جو اب نہیں ہوا وہ بعد میں ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ ارمان اس کو دھمکاتے ہوئے چلا گیا۔
اس کے جانے کے بعد ایک لڑکی ایک بڑے سے تھال میں عروسی جوڑا لے کر داخل ہوئی، جس پر طرح طرح کے زیورات بھی پڑے تھے، اور اسے تیار کرنے لگی۔ اینی چپ چاپ مورتی بنے تیار ہوتی رہی۔ سفید اور سنہری گھیردار فراک اور لال چنری میں وہ کسی ریاست کی ملکہ لگ رہی تھی، اور اوپر سے لائٹ سے میک اپ اور لائٹ سی جولری نے اس کے 2 آتشاں حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس پر پہلی بار اتنا روپ آیا تھا کہ لوگوں کی نظر ٹھہر جائے، مگر اینی کو یہ سفید عروسی جوڑا کسی کفن سے کم نہ لگا۔ جب ارمان دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اینی پر پہلی نظر پڑتے ہی دل ایک دم رکا۔ آنکھوں نے اس کی نظر اتاری، دل نے شور مچایا، دھڑکن بے ربط ہوئی۔ یہی تو وہ منظر تھا جو اس نے برسوں سے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ آج وہ مجسم بنا کھڑا تھا۔ جب دبیر کے کھنکھانے سے وہ ہوش میں آیا اور اینی کے سر پر چادر ڈالی۔ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ اینی شاہ ول احمد شاہ آپ کو ارمان شاہ ول مراد شاہ سے سکہ راج الوقت 50 لاکھ حق مہر قبول ہے؟ 2 دفعہ پوچھا گیا، مگر اینی خاموش رہی۔ ارمان پریشان ہوا تو دوسری طرف اینی کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ یہی موقع تھا کریم صاحب کے پیار کا صلہ دینے کا، مگر کیا وہ ہادی کو بھول سکتی تھی؟ دل کر لایا نہیں۔ مگر پھر کریم صاحب کا ہنستا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ کیا وہ اپنی خواہش کے لیے ان کی جان خطرے میں ڈال سکتی تھی؟ دل و دماغ نے ایک بات کہی تھی، نہیں۔ جی قبول ہے، اینی نے دل پر پتھر رکھ کر کہا اور 3 دفعہ دستک کر دیے، اور اپنی زندگی ایک ایسے اجنبی شخص سے نام کر دی جس سے اس کو شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اینی کو ہوش ہی کہاں تھا، ہوش ہوتا تو ناموں پر غور کرتی نا۔ اینی کے ذہن میں اپنی محبت کی جھلکیاں چل رہی تھیں کہ کیسے وہ باہر بھی ویڈیو کال پر اپنے کزن سے بات کرتی تھی، لیکن ہادی شاذ و نادر ہی نظر آتا۔ جب وہ واپس آتی تو کیسے سب ساتھ مل کر بیٹھتے، لیکن ہادی اس کو دیکھتے ہی اٹھ جاتا۔ آخر پر اس کو ہادی کی بے وفائی اور اس کا ٹھکرانا یاد آیا۔ بس یہی آ کر اس کے دل نے ارمان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا، کیونکہ ہادی نے اسے کوئی امید ہی نہیں پکڑائی تھی۔ اب وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اپنی تمام پونجی لٹا چکی ہو، جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی ہو۔ دوسری طرف ارمان سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ سب کو بھیج کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو اینی کو ساتھ بیٹھا پایا۔ آنکھیں بھی جیسے غم منا کے سوج گئی تھی۔ ارمان اس کے قدموں میں بیٹھا اور اس کے ہاتھ تھامے، جو کہ اس وقت ٹھنڈے برف ہوئے تھے۔ اس نے اینی کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ کر انہیں گرماہٹ پہنچانے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے بہت برا سمجھتی ہو، کیونکہ ہماری ملاقات کبھی اچھی نہیں رہی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، بے پناہ، تمہاری سوچ سے زیادہ۔ میری سنگت میں تم دنیا کا ہر غم بھول جاؤ گی۔ میرا وعدہ ہے تم سے، میری بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر دنیا میں سب نے بھی تمہیں چھوڑ دیا نا، تو تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ کچھ تو بولو۔ اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر ارمان کا دل خون ہوا۔ اس کی شیرنی تو ہمیشہ دھارتی ہوئی اچھی لگتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی، خاموشی سی۔ اینی نے ایک دم اپنے پلکیں اٹھا کر ارمان کو دیکھا۔ آخر تم نے ہماری عزت کو 2 کوڑی کا کر ہی دیا نا، ہم سے ہماری عزت اور ہمارا غرور چھین لیا نا۔ یہی چاہتے تھے نا تم کہ ہم کبھی معاشرے میں سر اٹھا کر نہ جی سکے۔ مبارک ہو، تم جیتے اور ہم ہارے۔ اینی نے تالی بجا بجا کر طنز کہا۔ ارمان نے اسے غصے سے اینی کو دبوچا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ جو اس کی سمجھ میں مطلب آیا تھا وہ اس کا میٹر گھمانے کے لیے کافی تھا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بولو، ہاں کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیا تمہارے ساتھ رات گزاری ہے، یا تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے؟ تمہیں اپنی عزت بنایا ہے، عزت۔ آج کے بعد اپنے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کرنا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ارمان نے اینی کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا، کیا آئندہ ایسی بات کی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تمہاری ہر درگاہ پر، تمہاری ہر سانس پر، تمہاری سوچ پر صرف میرا حق ہے، صرف میرا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف مجھے چاہو، مجھے دیکھو، مجھ سے محبت کرو جیسے میں کرتا ہوں تم سے۔ بولو، کرو گی نا؟ اس نے اینی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے بولتے ہوئے کوئی پوزیسو شخص لگ رہا تھا۔ پھر خود ہی اس نے اینی کو اپنی پہلی محبت کی مہر سب کی اور اسے زور کا گلے لگایا۔ اینی کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ پھر ارمان نے خود ہی اینی پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر بکھرے حسین رنگوں کو دیکھا اور دل میں اتارا۔ کپڑے بدل لو، میں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں، ارمان نے سرد لہجے میں کہا۔ اینی نے اپنی آنکھیں اسی میں جانی، کیونکہ اسے کریم صاحب سے جلد ملنا تھا اور اپنی غیر موجودگی کا کوئی بہانہ کرنا تھا۔ ارمان نے اینی کو اس کے گھر کے باہر اتارا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر خود بھی باہر آیا۔ اب تو میری امانت ہو، اس بات کا خیال رکھنا۔ اینی کا چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا۔ دوسری لائن میں گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ ارمان کی بات پر اینی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے ایک دم اسے دھکا دیتے ہوئے بھاگی اور دوسری لائن میں ایک گاڑی کے آگے آ گئی۔ وہ گاڑی اسے ہٹ کرتے ہوئے گزر گئی۔ ارمان بت بنا کھڑا رہا۔ یہ منظر دیکھتے ہی ارمان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ بے جان ہو کر زمین پر گرا۔ اسے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ کیا اس نے اپنی منزل پاتے ہی کھو دی؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور اینی کے وجود کے پاس گیا۔ اس کے سر سے خون بہ رہا تھا اور ایک بازو اور ٹانگ بھی متاثر ہوئی تھی۔ اس کا خون دیکھ کر ارمان کے دل کی دھڑکن بند ہوئی۔ وہ ایک دم نیچے گرا اور اینی کو ہلایا۔ اینی، میری جان، ایسا مت کرو، پلیز آنکھیں کھولو، ارمان نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔
ایسا کرنے پر اینی نے ذرا سی آنکھ کھول کر ارمان کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا کہ جیسے یہ کہہ رہی ہو میں جیتی تم ہارے۔ وقت ریت کی طرح ارمان کے ہاتھ سے پھسلا جا رہا تھا۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ محبت اور جنگ میں کس کی جیت ہونی تھی یہ تو وقت نہیں بتانا تھا۔ افندی ہاؤس پر اس وقت پریشانی کے بادل چھائے تھے، ہر طرف بے بسی اور اضطراب کی کیفیت چھائی تھی۔ عادل اور عدیل صاحب پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے، جبکہ فرحت اور راحت بیگم خود پریشانی کے عالم میں زرینہ بی کی خدمت کر رہی تھی، جن کا بی پی ہائی ہو چکا تھا اور نارمل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ علی اور ہادی ان کو تسلی دینے میں مگن تھے اور لڑکیاں اپنی کوتاہی پر رو رہی تھیں کہ وہ اینی کو اپنے ساتھ کیوں نہ لائیں۔ کریم صاحب بھی تو بہر کے نکلے تھے مگر لوٹے نہیں تھے۔ کس کو ڈھونڈتے وہ، اینی کو یا پھر کریم صاحب کو؟ عجیب مشکل میں پھنس گئے تھے وہ لوگ۔ کبیر اور حدید ابھی تک باہر ان دونوں کو ڈھونڈ رہے تھے مگر کوئی سرا ہاتھ پہ نہیں آ رہا تھا۔ عجیب ویرانی چھائی تھی جس کو ہادی کی آواز نے توڑا۔ کیا ضرورت تھی اس کو بھیجنے کی جب پتا تھا وہ کوئی ایسا ہی گل کھلائے گی؟ ہادی مائنڈ یور لینگویج، عدل صاحب نے ڈانٹا۔ کیوں، میں نے غلطی کیا کہا ہے؟ کیا پتا اینی کسی کو پسند کرتی ہو؟ بس بھائی بہت ہو گیا، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم بھی کہ اینی کس کو پسند کرتی تھی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اس کو الزام نہ دیں، علی کڑے تیوروں سے بولا۔ اینی کے بارے میں اتنی نازیبہ بات؟ علی کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ جب ہی کریم صاحب اندر داخل ہوئے تو سب ان کی طرف لپکے۔ کہاں تھے آپ بابا؟ کتنے پریشان تھے ہم آپ کے لیے۔ سب چھوڑو، یہ بتاؤ اینی کہاں ہے؟ کیا وہ واپس آئی؟ کیا تم لوگوں نے اسے ڈھونڈا؟ ملی کیا وہ؟ کہاں ہے وہ؟ کریم صاحب نے پریشانی کے عالم میں سارے سوالات کر چھوڑے۔ ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو گمے، جو اپنی مرضی سے گئے ہوں وہ ملا نہیں کرتے، ہادی نے طنز کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو زیان، زبان سنبھال کر بات کرو، کریم صاحب نے تیش میں آ کر کہا۔ ہادی تمیز سے، کیا تم بھول گئے ہو بڑوں کے سامنے کیسے بات کرنی ہے؟ عادل صاحب نے گرگا۔ کریم صاحب کو تو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ ارمان ہاسپٹل کے کوریڈور میں ساکت کھڑا تھا، وہ یک ٹک اندر کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں اس کی قیمتی متاع نالیوں میں جکڑی تھی۔ کیا اتنی ناقابل برداشت ہے اس کی ذات اینی کی نظر میں کہ اس نے ارمان سے بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی؟ یہ سوچتے ہی ارمان کا دل خون ہوا اور شدت سے اپنے آپ کو ختم کر لینے کی خواہش کی۔ وہ تو ہر آتی جاتی سانس کی ضمانت بھی تھی اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہ۔ رب سے اس کی صحت اور لمبی عمر کی دعا کی جب ڈاکٹر آتا ہوا نظر آیا۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے سر سے، مگر ناؤ سچویشن از انڈر کنٹرول۔ سر پر پٹی بندھی ہے اور ہاتھ اور پاؤں ذرا سے افیکٹ ہوئے ہیں، باقی آپ میڈیسن لے کر گھر جا سکتے ہیں۔ وہ یک ٹک سامنے دیوار کو گھور رہی تھی جب ارمان اندر داخل ہوا۔ اینی نے اس کی طرف دیکھا جب ارمان کو اپنی طرف خوخار نظروں سے دیکھتے پایا۔ تمہیں ذرا بھی خیال ہے کہ اس حماقت کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا؟ اپنے بارے میں نہیں تو میرے بارے میں ہی خیال کر لیتی۔ اینی نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کے چہرے پر فکر مندی اور آنکھوں میں آنسو دیکھے جو اس نے آج تک اپنے لیے صرف کریم صاحب کی آنکھوں میں دیکھے تھے۔ اینی جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا، کوئی دو ملاقاتوں میں ہی کسی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اینی کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا، لیکن اینی نے اپنے آپ کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ ارمان بے چینی سے اس کا ایک ایک ہاتھ پکڑ کے اور ہر جگہ سے معائنہ کر رہا تھا کہ کہیں چوٹ تو نہیں آئی۔ پھر میڈیسن کی لسٹ دیکھی اور جوس گلاس میں ڈال کر دیا۔ اینی نے چپ چاپ لبوں سے لگا لیا۔ اس سانحے کے بعد تو وہ بھی کمزوری فیل ہو رہی تھی۔ کوئی کسی سے دو ملاقاتوں میں محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اینی نے ارمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارمان اس بات کا سدباب جان کر مسکرایا۔ نگاہ کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے، محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن اینی نے کچھ کہنا چاہا مگر ارمان نے اسے خاموش کروا دیا۔ ہمیں چلنا چاہیے، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ارمان نے وقت کی طرف اینی کی توجہ دلائی۔ اینی بھی ارمان کے سارے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارمان ایک دفعہ پھر اینی کے ساتھ اس کے گھر کے سامنے تھا، اسے احتیاط سے گاڑی سے باہر نکالا۔ صبح تو میں کال کروں گا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتا دینا مجھے، ارمان نے اسے ہدایت دی۔ تمہارے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ اینی نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ سوئٹ ہارٹ جو تمہیں بیچ چوراہے میں سے اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے تمہارا نمبر حاصل کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ اینی نے اس کی بات پر سر جھٹکا۔ اس سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارمان اینی کو سہارے سے اندر چھوڑ کر آتا، حدید کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکی جس میں سے حدید اور کبیر باہر آئے۔ اینی کو اس حال میں دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکی۔ یہ کیسے ہوا گڑیا؟ حدید نے اینی کو سہارا دیتے ہوئے پوچھا اور اس کا دوسرا ہاتھ کبیر نے پکڑا۔ دھیان رکھیے گا، محترمہ تھوڑی کھسکی ہوئی ہیں، اپنے سامنے سے آتی گاڑی کو نہ دیکھ سکی، ارمان نے طرز کیا، جس پر اینی نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، ہم صبح سے اس کے لیے پریشان تھے۔ اندر آئیں گے آپ؟ حدید نے اخلاقیات کا فرض نبھایا۔ نہیں شکریہ، میں چلتا ہوں، ان کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ سب پریشان حال تھے جب انہوں نے پٹیوں میں جکڑی اینی کو حدید اور کبیر کے سہارے آتے دیکھا۔ سب اس کی طرف دوڑ چلے آئے۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ سب کی ملی جلی پریشان آوازیں گونجی۔
اینی میں کھڑے ہونے کی گنجائش نہ تھی، اس لیے کبیر اور حدید نے اسے سہارے سے صوفے پر بٹھا دیا۔ ہم ٹھیک ہے، بس ہمارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا ہے؟ کریم صاحب نے اسے ڈانٹا۔ اوف، پریشان کیوں ہوتے ہیں بابا جان؟ سب نے اسے ڈانٹ پھنکار کی اور بابا جان نے الگ کلاس لی۔ اب تو وہ بیچاری مجرموں کی طرح کٹہرے میں خود کو گھرا محسوس کر رہی تھی جب کبیر نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے اس کا فون پکڑایا اور کہا کہ اگر آج بھی وہ آدمی مدد نہ کرتا تو شاید بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ اری اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آیا۔ اینی، کیا کوئی ایسی بات ہے جس کا مجھے پتا ہونا چاہیے؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ اینی نے غور سے اپنے سے 4 سال بڑے کزن کا بھائی کو دیکھا، جو سب کزنس میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا اور ہر چیز میں اس کی رائے دیتا۔ اس کی ہر خواہش اس کے کہنے سے پوری کر دیتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ علی نے اس سے پوچھا۔ یو آر سچ اے بلیسنگ ان مائی لائف، اینی نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا، جس پر علی مسکرا کر رہ گیا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن میں وقت آنے پر تمہیں سب بتا دوں گی۔ علی نے جیسے اس کی بات سمجھ کر سر ہلایا اور اسے آرام کرنے کی ہدایت دے کر چلا گیا۔ اینی نے اپنا فون دیکھا، جہاں ارمان کا میسج جگمگا رہا تھا، مسٹر ہسبینڈ کے نام سے۔ دوائیاں ٹائم پر لینا۔ ہاں، کھڑوس۔ اینی نے اس کا نام ایڈٹ کر کے مسٹر ہسبینڈ سے کڑوا کیپسول لکھ دیا اور فاتحانہ مسکراہٹ دکھائی جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ اینی نے بمشکل اٹھ کر وضو کیا اور نماز بیٹھ کر پڑھی۔ کچھ بھی ہو جائے وہ نماز کا اثر نہیں کرتی تھی، اور پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے رب، آج جو کچھ بھی ہوا اسے میری تیری مصلحت جان کر قبول کرتی ہوں۔ مجھے سیدھا راستہ دکھانا اور ہادی کو میرے دل سے نکال دینا تاکہ میں اپنے شوہر سے وفا نبھا سکوں۔ حالات جیسے بھی تھے، اینی نے اسے رب کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور اپنی بہتر زندگی کی دعا مانگی۔ دبی نے لاکھ اپنے ذہن سے اس فری پیکر کو جھٹکنا چاہا، مگر جھٹک نہیں پایا۔ وہ احساس ہی اتنا خوشگن تھا جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس احساس کو سمجھتے سے کہاں سے تھا، پہلے بھی وہ کتنی خوبصورت لڑکیوں سے ملا تھا، مگر کسی سے بھی ملنے پر اس کا دل اس طرح سے نہ دھڑکا جس طرح ثانیہ کے لیے دھڑکا۔ آخرکار دل و دماغ کی جنگ میں دل کی جیت ہوئی اور دل نے اس بات کا اقرار کیا کہ اسے ثانیہ شاہ سے محبت ہے۔ اب اسے ثانیہ کے دل کی بات جانی تھی۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہوا جس میں ارمان تیزی سے نکلتا ہوا گھر سے باہر نکلنے لگا۔ جب اس کی ماں نے اسے روکا۔ بیٹا، کہاں جا رہی ہو اتنی عجلت میں؟ امی جان، لیٹ ہو رہا ہوں، آفس جاؤں گا۔ بیٹا، ناشتہ تو کر کے جاؤ، سلمہ بیگم نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ امی جان، آفس سے کر لوں گا۔ اب تو کوئی لڑکی آ ہی جانی چاہیے ارمان کی زندگی میں، کیوں بھابھی؟ بلکہ شاہ نے اپنے لہجے میں چاشنی کھولتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ باجی، بس بہت ہوا، میں بھی لڑکیاں دیکھنا شروع کرتی ہوں۔ لڑکیاں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ لڑکی گھر میں ہی موجود ہے؟ بلکہ شاہ نے چاپلوسانہ انداز میں علیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ بلکہ شاہ اپنی کامیابی پر اندر ہی اندر مسکرائیں۔ اب بسار پلٹنے والی دیکھنا یہ تھا کہ اب بازی کس کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ اینی کسل مندی سے اٹھی جب اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے سر جھٹکا اور واش روم سے فریش ہو کر آئی، جب اچانک کچھ سوچتے ہوئے کیلنڈر کی طرف آئی جس پر 16 تاریخ شان سے جگمگا رہی تھی۔ اینی کے چہرے پر تفکرات کا پہرا تھا جب اس کی سوچوں میں قائدل اس کی آنے والی کال نے ڈالا۔ فون کڑوے کیپسول کے نام سے جگمگا رہا تھا۔ اینی نے فون کو گھور کر دیکھا جیسے فون کرنے والے کو گھور رہی ہو، اور کال یس کی۔ کیا ہے؟ پھاڑ کھانے والے انداز سے پوچھا گیا۔ آرام سے بیگم، میں نے تمہاری مارننگ گڈ بنانے کے لیے کال کی ہے۔ کیوں، تم اس دنیا کو الوداع کہہ رہے ہو کیا؟ افسوس، تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ جی ہاں، کیونکہ یہ نیک کام ہم اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیں گے، اینی نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، جس پر ارمان کا چھت پھاڑ کہا گوجا۔ فی الحال تو آپ لیفٹ ٹیبل پر دیکھیے میڈم۔ اینی نے شوق کر گردن موڑی تو سفید گلابوں کا گلدستہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان میں دبا کر سفید پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لیا اور ناک کے قریب کر کے سونگا۔ یہ ایک فطری عمل تھا۔ اس کی خوشبو سے اینی کا ذہن تر و تازہ ہو گیا اور ایک دل فریب سے احساس نے اسے چھوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ گلدستے کے درمیان ایک چٹ تھی جس پر گڈ مارننگ بیٹر ہاف لکھا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں ضرور پسند آئیں گی، یہ تمہاری مسکراہٹ سے پتہ چل رہا ہے، ارمان نے خوشگوار احساس سے کہا۔ اینی نے بڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کیسے پتہ چلا ہم مسکرا رہے ہیں؟ فکر مت کرو، میں نے کوئی کیمرہ نہیں لگایا۔ اینی نے فون کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ تمہیں کیسے پتا ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ میرا تمہارے دل سے روح کا رشتہ ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے۔ کیسے لگے پھول؟ اچھے ہیں، اینی نے لہجے کو سرسری بنایا جبکہ اس کو پھول بہت پسند آئے تھے۔ تم نے ہمیں سفید گلاب دیے جبکہ محبت میں تو صرف سرخ گلاب دیتے ہیں۔ اس کی معصومانہ بات پر مسکرا پڑا اور کہا، میں تم سے محبت نہیں کرتا ہے، نہیں ششدر رہ گئی تو کیا وہ صرف مذاق تھا؟ میں تم سے محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ میری نظر میں تم قابل عزت ہو، تم میرے لیے صبح کے سحر کی مانند ہو، تم میرے لیے سفید پاک باز حوروں کی مانند ہو۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں جس کو اس کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی دے دیا گیا ہو۔ مختصر، تمہاری ذات میرے لیے سفید گلاب کی سی ہے۔
ارمان نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اتنے واضح اور دل فریب اظہار پر اینی کافی دیر کھوئی رہی۔ کیا کوئی اسے اس حد تک بھی چاہ سکتا ہے؟ کہ ہادی اسے اتنی عزت دے سکتا تھا جتنا معتبر آج اسے ارمان نے کیا تھا؟ اینی اپنے آپ کو بلند مقام پر محسوس کر رہی تھی۔ ہادی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس کی عزت کو پیروں تلے رون کر بھی اس کو ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا، اور ایک ارمان تھا جس نے اسے اونچی مسند پر بٹھایا۔ احساس تشکر سے اینی کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ ارمان نے گلا کھگا کر اینی کو اپنی طرف متوجہ کیا تو اینی نے سر جھٹکا۔ بے شک اس نے اس مقدس رشتے کو قبول کر لیا تھا، مگر اس کا بے باک انداز، حق جتانا اور سب سے بڑھ کر زبردستی شادی پر اینی ارمان سے سخت خار کھاتی تھی۔ کچھ نہیں، بس تمہارا نام سوچ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ تمہیں میرا نام نہیں پتا؟ ارمان جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ واقعی سوئٹ ہارٹ، کیا تمہیں میرا نام نہیں یاد؟ جیسا کہ مجھے یاد پڑتا ہے ابھی کل ہی ہمارا نکاح ہوا تھا، ارمان نے مصنوعی حیرانگی سے کہا۔ اینی اس کے طنز پر کلس کے رہ گئی۔ جی بالکل نہیں یاد، کیونکہ کل جو آپ نے ہم پر ستم ڈھایا ہے اس کی وجہ سے ہمارے حواس معطل ہو گئے تھے، اور اب ہم کس کے قید میں ہیں اس کا نام نہیں جان پائے۔ آپ ذرا بتانا پسند کریں گے؟ اینی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارمان اینی کے انداز پر جم کر رہ گیا۔ اگر وہ شیر تھا تو اینی سوا شیر تھی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اچھی طرح جانتی تھی، اور یہ بات ارمان 3 ملاقاتوں میں سمجھ گیا تھا۔ سوئٹ ہارٹ، اینی ارمان ہے تمہارا نام۔ اب اس سرنیم اور مجھ سے آزادی تو تمہیں جنت میں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارا ساتھ اس جہاں سے اس جہاں تک کا ہے، ارمان نے دلچسپی سے کہا، کہہ کر اس کی بولتی بند کی، اور اینی نے تنگ آ کر فون کاٹ دیا۔ اف۔ علی اور کبیر اینی کو نیچے لے آئے تو ایک نیا تماشا ان کا منتظر تھا۔ ہادی زور زور سے راحت بیگم سے بحث کر رہا تھا۔ ہادی بس بہت ہوا، میں تمہاری آخری بار سمجھا رہی ہوں کہ پرسوں حدیث اور ماہرہ کی شادی کے ساتھ ساتھ تمہارا اور اینی کا بھی نکاح ہوگا، اور یہ فائنل ہے۔ اب مجھ سے مزید بحث مت کرو۔ ہادی ان کی بات سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس نے شعلہ بار آنکھوں سے اینی کو دیکھا اور کہا، اس سب فساد کی جڑ تم ہی ہو، چلی کیوں نہیں جاتی تم؟ اور یہ کہتے ہادی تن فن کرتا باہر کو نکل پڑا۔ علی ہادی کو گھور کر رہ گیا اور اینی کو اپنے ساتھ بٹھا کر ناشتہ کروایا۔ ہادی بھائی کا تو دماغ کھسک گیا ہے، تم دل پر مت لو، اس نے اینی کا دل بہلانے کے لیے کہا، مگر اسے کون بتاتا کہ اینی اسے کہیں زیادہ ذلت برداشت کر چکی ہے۔ آج 16 تاریخ کی رات تھی۔ وہ نقاب پوش اپنی ہاکی گھسیٹتے ہوئے تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتا ہوا ایک بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا جو باہر سے نہایت زنگ آلود تھی۔ وہ کسی طرح چھپا کر ایک کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور لوگوں کی نظروں سے بچاتے ہوئے راہداری میں کیمرے اور مائکرو فون لگاتا گیا۔ اس کا کام یہی تک تھا۔ یہ علاقہ جتنا باہر سے سنسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اندر سے اتنا ہی رنگینی اور روشنیوں سے ڈوبا ہوا تھا۔ جہاں کہیں نواب زادے اور وحشی بڈھے نسوانیت کا تماشا دیکھنے آتے تھے، کوئی شراب کے نشے میں ادھر ڈول رہا تھا، کوئی ادھر۔ اس نقاب پوش نے ایک تصدیق آمیز نظر ان سب پر ڈالی اور اپنا کام تمام کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا۔ جہاں اس نے ایک شخص کو لڑکی لے جاتے دیکھا، اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اس کے لبوں پر طنز مسکراہٹ نے بسیرا کیا جب اس کے قریب سے 2 خواجہ سراؤں کی آواز آئی۔ بھلا شخص لگتا ہے یہاں سے لڑکیوں کو لے جاتا ہے اور انہیں باعزت اپنے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ دنیا میں آج بھی نیک انسان باقی ہیں جو دوسروں کی عزت کرنا جانتے ہیں، مگر یہ شخص یہاں کیوں آتا ہے؟ ایک نے دوسرے خواجہ سرا سے پوچھا تھا کہ لڑکیوں کے ماں باپ کی عزتیں بچی رہیں، اس نقاب پوش کے پاس زیادہ رکنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ان کی 2-3 باتیں سنتے ہی تاریخ راہداری میں غائب ہو گیا۔ رات کو ہی نہیں بیڈ پر لیٹی ناول پڑھ رہی تھی۔ آج صبح سے ہی ارمان نے 10 منٹ بعد اس کی خیریت دریافت کر کے اس کی جان عذاب میں ڈال رکھی تھی، اور ستم تو یہ تھا کہ وہ ایک نمبر بلاک کرتی تو وہ دوسرے نمبر سے کر لیتا۔ اگر فون کاٹنے کی دھمکی دیتی تو وہ اسے اس کے گھر آنے کی دھمکی دیتا۔ آخرکار تھک کے اینی نے فون سوئچ آف کر دیا تھا۔ جب اسے نیچے سے اونچی چلانے کی آوازیں آئیں، وہ لڑکھڑا کر چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ نیچے نگاہ گئی تو دیکھا عادل صاحب ہادی پر برس رہے تھے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا تم کسی کو بھی منہ اٹھا کے لے آؤ گے اور ہم اسے قبول کریں گے؟ عادل صاحب غصے سے دھاڑے۔ بابا آرام سے، جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اب بیوی ہے وہ میری۔ ہادی نے اپنے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی کو اپنے ساتھ لگا کر کہا، جو عروسی لباس میں ملبوس تھی۔ یقیناً ہادی اس سے ابھی شادی کر کے آیا تھا۔ راحت بیگم الگ رو رہی تھی اور فرحت انہیں چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا جان نے تو کھڑا ہونا مناسب ہی نہیں سمجھا، وہ کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ عادل صاحب الگ اسے خشمگین آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ تم نے آج ہمیں بابا جان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ینگ جنریشن بھی سیمی کھڑی تھی۔ ہادی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی، راحت بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ او فور گاڈ سیک ماما، کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں کو میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اینی سے نہیں، اور اینی میں ایسی کیا چیز ہے جو عریشہ میں نہیں؟ بلکہ اینی کو تو نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے، نہ بات کرنے کا طریقہ، ہر جگہ لڑکوں کی طرح گھومتی رہتی ہے، ہادی نے تصدیق آمیز لہجے میں کہا، جس پر علی بھننا اٹھا۔ ہادی بھائی تمیز سے بات کریں۔ کیوں؟ تمہیں کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ کیونکہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بہن ہے میری، اور اس کے لیے مجھے آپ سے بھی بدتمیزی کرنی پڑی تو میں کر جاؤں گا، علی نے بھی باقی لہجے میں کہا۔
اوپر کھڑی اینی نے دکھ سے یہ سب دیکھا. اپنی محبت کو کسی اور کے ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہ اسے آج پتہ چلا. اس کی آنکھوں کے سامنے وہ آج کسی اور کو دلہن بنائے کھڑا تھا. یہاں اس کے دل سے دھواں اٹھ رہا تھا جس کی وجہ سے اسے دیکھنے میں مشکل درپیش آ رہی تھی. اس کے لیے یہاں مزید رکنا مشکل ہو رہا تھا. اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے. کمرے میں بند ہو کر وہ اپنے رب کے حضور جھک گئی تھی اور اس سے اپنا غم غلط کرنے لگی. کافی دیر بعد وہ فریش ہو کر آئی اور اپنے سے عہد باندھا کہ اب وہ ارمان کے علاوہ اپنے دل میں کسی کو نہیں سوچے گی. ثانیہ ابھی تک کل کی ملاقات کے زیر عرص تھی. میں نے تو انہیں سوری بھی نہیں کہا. اوہ ثانیہ نے شرمندگی سے آنکھیں میچی. کیا سوچتے ہوں گے وہ بھی کہ ارمان کی بہن ایسی ہے؟ ثانیہ نے اپنے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا جب اس کا فون بلنک ہوا جہاں ان نون نمبر چکمگا رہا تھا. ثانیہ نے کچھ دیر سوچا پھر فون اٹھا لیا. ہیلو. آگے سے ایک مردانہ آواز گونجی. کون؟ ثانیہ نے سہمتے ہوئے پوچھا. اس کی آواز سنو تو مل جاتا ہے سکون دل کو. دیکھو تو صحیح میرے درد کا علاج کیسا ہے. اس شخص نے ہاں پڑھتے ہوئے شعر بولا جسے سنتے ہوئے ثانیہ کے اعصاب ختم ہوئے. آپ کون بول رہے ہیں؟ ثانیہ نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا. کبھی دیکھی ہے زندگی میں ایسی اذیت تم نے؟ کوئی آپ کہے پھر تم کہے پھر تم سے کہے کون ہو تم؟ اس نے مزے سے شعر گنگنایا. ثانیہ کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی اور اس نے فوراً سے فون کاٹ دیا. دوسری طرف دبیر فون کاٹنے پر کھلکھلا کر ہنس دیا. اتنی جلدی کہاں ثانیہ میڈم؟ ابھی تو آپ نے میری بے چینیوں کا جواب دینا ہے. آج ارم گھر کا راشن اور سلمہ بیگم کا کہا ہوا سامان لے کر گھر آیا ہی تھا کہ کوئی بڑی زور سے اسے ٹکرایا. لڑکی کیا نیچے آتے ہوئے اپنی آنکھیں کمرے میں چھوڑ آتی ہو؟ ارم نے سرخ ہوئے ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے حریبہ کو لتاڑا. ہاں کمرے میں چھوڑ آئی ہوں مگر تمہاری آنکھیں کہاں چلی گئیں؟ اتنی زور سے میری ناک پر لگی ہے. وہ ابھی بھی اپنی سرخ ناک کو سہلا رہی تھی. ہاں موم کی ہے نا جو ٹوٹ گئی. بھائی آپ آ گئے؟ ثانیہ نے پیچھے سے آتے ہوئے کہا. کیا کھانا کھاؤ گے؟ نہیں میں باہر سے کھانا کھا کے آیا ہوں. یہ کہتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا. ثانیہ جو اریبہ کے پیچھے چھت پر آئی تھی اس نے کہا. ارے تمہاری ناک کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ ہونا کیا تھا تمہارے کمرے میں آنے لگی کہ تمہارا ماؤنٹ ایوریسٹ جتنا بھائی میرے سامنے آ گیا. میری نازک سی ناک اسے ٹکرا گئی. اریبہ نے آنکھیں گھما کر کہا. ہاں چلو کوئی نہیں. چھوٹے موٹے ٹکراؤ تو محبت کے لیے اچھے ہوتے ہیں. یہ کہہ کر وہ الٹے پاؤں بھاگی کیونکہ اب اریبہ اس کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگی تھی. جو بھی تھا اب اس کی خیر نہیں تھی. رات کو ہادی اور عریشہ چھت پر کھڑے باتیں کر رہے تھے. تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والے مجھے اپنا لیں گے؟ کیوں نہیں؟ اب تم میری بیوی ہو. تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا. عریشہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا. اور اگر تمہاری ماما نے تمہاری شادی اینی سے کروا دی تو اس کی نوبت نہیں آئے گی. ہادی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری. وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ مجھے بھی پتا ہے اور باقی سب کو بھی مگر میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں. اس نے تو میرے سامنے اپنی محبت کی بھیک بھی مانگی تھی مگر میں نے اسے دھتکار دیا. بیچاری بہت روئی گڑ گڑائی مگر مجھے اس پر رحم نہ آیا کیونکہ وہ ہے ہی اس قابل. ہادی کے دل میں اس کے لیے اتنا زہر بھرا تھا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اب جب سب گھر والے اسے پریشان دیکھیں گے اداس دیکھیں گے تو پھر مجھ سے منت کریں گے کہ میں اسے شادی کر لوں. تو تم کیا کرو گے؟ اس لڑکی نے چونک کر پوچھا. میں؟ ہادی نے شیطانی کہکا لگایا. اور میں اسے شادی کر لوں گا مگر اسی شرط رکھوں گا کہ اس کو اپنانا یا نہ اپنانا میری مرضی ہے. مگر تم اسے شادی کیوں کرو گے؟ اس لڑکی نے الجھ کر پوچھا. اب کوئی ہاتھ آئی دولت ایسے ہی تو جانے نہیں دیتا. دادا جان نے اس کے نام بہت سی جائیداد چھوڑی ہے. ٹیکنیکلی وہ جائیداد شادی کے بعد اس کے شوہر کی ہوئی یعنی کہ میری اس طرح ایک تیر سے تو شکار کروں گا. ہادی اور عریشہ دونوں شیطانی ہنسی ہنس دی ہے. یہ شیطانی منصوبہ سنتے ہی باہر کھڑے شخص کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اتنی گری ہوئی اور گھٹیا سوچ سن کر اس شخص کا دل کیا وہ ہادی کا منہ توڑ دے. وہ بنا چاہ پیدا کیے چپ چاپ واپس چل دیا. اسے جلد از جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا. کامنٹس میں ریویو دیں. اور آج کے پارٹ میں کس جوڑی کے ڈائلاگس آپ کو پسند آئے؟ نیکسٹ پارٹ 20 کامنٹس پر آئے گا. تھینک یو.